تو یہ بھی ممکن ہے کہ سائنسدان کبھی اس آسمان کو دریافت کر لیں, پہنچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور یہ بھی ممکن ہے دریافت نہ کر پائیں, اسی سے پہلے قیامت آ جائے. بہت سی چیزیں ابھی تک دریافت ہوئی نہیں, اور بعض چیزوں کے بارے میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ہو بھی نہیں سکتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں. انسان خود اعتراف کر رہا ہے کہ جیسے دماغ جو ہے نا, دماغ ماہرین کہتے ہیں اسے 100% سمجھنا انسان کے لیے ممکن ہے ہی نہیں, کیونکہ انسان جب دماغ کو سمجھے گا تو اسی دماغ سے سمجھے گا نا, سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے اس سے اوپر کی کوئی چیز ہوگی تو اس کو سمجھے گی وہ. یہ دماغ اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا, ناممکن ہے. 15-20% ہے جو کہتے ہیں دماغ تھوڑا بہت کھوپڑی میں آیا انسان کے, باقی تو پتہ ہی نہیں ہے دماغ ہے کیا. یہ جو ہم سوچتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں سوچ رہے ہیں, کیا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ اس پہ سوچنا شروع کر دو نا کہ میں سوچتا کیسے ہوں, پاگل ہو جائے گا آدمی, مر جائے گا ٹینشن سے. اور صرف ہم اور آپ نہیں, سائنسدان بھی مر جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ سارے پردے پڑے ہوئے ہیں, راز ہیں جن تک کوئی بھی پہنچ ہی نہیں سکتا. آج میں ایک ڈاکٹر کا کلپ سن رہا تھا, بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں وہ, کہ بہت سی چیزیں ہم جو بلڈ میں ٹیسٹ کرواتے ہیں نا وہ ٹیسٹ میں آتی ہیں, بہت سی چیزیں تو ٹیسٹ میں آتی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو میڈیکل سائنس کا علم اتنا پیچیدہ ہے کہ ہم جو چیزیں ہمیں پتہ ہے نا, ڈاکٹروں کو پتہ ہے, ہمیں نہیں, وہ ان چیزوں سے بہت کم ہیں جو نہیں پتا. سمجھ رہے ہو؟ جو ڈاکٹروں کو نہیں پتا. تبھی ریسرچ چینج ہوتی رہتی ہے, میڈیکل سائنس کی تحقیقات کیا ہوتی رہتی ہیں. پھر ڈاکٹروں میں اختلاف بھی ہوتا ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ کھاؤ, کوئی کہہ رہا ہے یہ نہیں کھاؤ, کوئی کہہ رہا ہے یوں کرو, کوئی کہہ رہا ہے یوں نہیں کرو. اس لیے صحت کے حوالے سے بھی نا زیادہ نیٹ پہ چیزیں نہ پڑھا کریں, بالکل غافل بھی نہ رہیں کہ پتہ ہی نہ ہو کچھ, اور بہت زیادہ ڈیپ میں بھی نہ جائیں. مرنے کے لیے تیار رہیں, مر جاؤں گا ایک دن, اور تھوڑا سا بس نیچرل لائف, کیونکہ نیچر کا ابھی ایک ڈاکٹر کی تحقیق آئی ہے کہ ٹوتھ پیسٹ اور برش دانتوں کو بیڑا غرق کر رہے ہیں. یہ اب آپ ایسا نہ ہو ٹوتھ پیسٹ اور برش چھوڑ دیں آپ, یہ کوئی حرف آخر نہیں میں بیان کر رہا, میں صرف بتا رہا ہوں کہ سائنسدان خود ٹکرے مارتے رہتے ہیں کہ یہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, بہت سی چیزوں میں کنفیوژن ہے. تو یورپ ہی کے ڈاکٹر ہیں جو ڈینٹسٹ ہیں بڑے بڑے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو ٹوتھ پیسٹ اور یہ جو برش ہے نا یہ دانتوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے. کریں ٹوتھ پیسٹ, یہ آخری حرف آخر نہیں ہے کہیں. آپ میں ایک رپورٹ پیش کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک رائے ڈاکٹروں میں ہی موجود ہے, اور ان کے بھی اپنے دلائل ہیں. وہ کہتے ہیں مسواک کرو, انگریز ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو, کہہ رہے ہیں مسواک کرو, آرگینک چیز استعمال کرو. آپ جو وہ استعمال کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو یار, ماؤتھ واش, ہم تو کرتے ہی نہیں نا, یہ فضول چیزیں. سو بچپن سے ہی ہم نے اپنے آپ کو بچایا ہوا. دیکھو ہمارے دانت کتنے چمک رہے ہیں, ہم نے فضول چیزیں. میں زندگی میں 2 دفعہ ڈینٹسٹ کے پاس گیا ہوں میرا خیال ہے, لیکن خیر دوسری دفعہ تو صحیح گیا تھا, ضروری تھا جانا. تو یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں صبح صبح ماؤتھ واش سے تاکہ اسمیل نہ آئے. اسمیل آئے گی تو کھاؤ, گند کھاؤ گے تو اسمیل آئے گی, صبح اٹھ کے تمیز سے دانت صاف کر لو گے تو اسمیل نہیں آئے گی. تو وہ جو ہے کہتے ہیں کہ جب خراب جراثیم کو مارتا ہے تو جو صحت والے جراثیم ہے اس کو بھی مار دیتا ہے, کہ اینٹی بائیوٹک ہے وغیرہ وغیرہ. خیر یہ ڈینٹسٹ کا ٹاپک ہے, میں زیادہ میڈیکل سائنس کی گہرائیوں میں نہیں گھستا, ابھی میرا موضوع بھی یہ نہیں ہے. میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اصول ہمیشہ میں نے ڈاکٹروں کی جو مختلف تحقیقات ہوتی ہے نا, ایک کچھ کہہ رہے ہیں دوسرے کچھ کہہ رہے ہیں, حکیم کچھ کہہ رہے ہیں دوسرا کچھ کہہ رہے ہیں, آپ بالآخر اینڈ میں پتہ ہے کہاں ہوگے, قدرتی چیزوں پہ. سمجھتے ہو آخر میں اسٹاپ کہاں کرو گے آپ؟ او بھائی قدرتی چیزیں کھاؤ, دیسی انڈے کھاؤ, دودھ پیو, اپنی بکری کھاؤ, نتیجہ یہی نکلے گا آخر میں آ کے. ایک اور بات کر کے میں اصل بات کی طرف آتا ہوں, ایک اور بات بس, وہ بھی میں جو گاؤں دیہاتوں میں جاتا ہوں نا کبھی, جہاں بجلی بھی نہیں ہے, بالکل پسماندہ علاقے, آپ حیران ہوں گے. میں بعض دفعہ یہ تبصرہ اپنے دوستوں میں کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی زندگی دیکھ کے جو سائنسی ترقی سے دور ہیں, جنہیں کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں ہے, ایسا لگتا ہے ان سے اپنی زندگی کمپیئر کرو نا, ہم تو شہروں میں رہتے ہیں, ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کا انسان کو 5 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوا ہے. مزے میں تو یہ ہم سے نہیں آئی سمجھ میں, 5 روپے کا جسے کہتے ہیں نا وہ بھی فائدہ نہیں ہوا. ان کو دیکھ کے لگتا ہے, میں دعویٰ نہیں کر رہا کہ واقعی نہیں ہوا. ان کی زندگی کو آپ ان لوگوں کی زندگی سے کمپیئر کرو جو ترقی یافتہ شہروں میں رہتے ہیں, ترقی یافتہ کنٹریز میں رہتے ہیں, تو ان کو دیکھ کے لگے گا کہ یار سائنسی ترقی کا انسان کو 5 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوا. مثلاً
میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی نا گلگت کے گاؤں دیہاتوں کی, 90 سال کی عمر کے لوگ ہیں وہاں پہ اور صحت مند ہیں, ہارٹ اٹیک کا ریشو نہ ہونے کے برابر, سمجھتے ہیں, کھاتے ہم سے 4 گنا زیادہ ہیں. میں نے وہاں 70 سال کے بابا جی کو دیکھا, گائے کا بڑا گوشت اتنی پلیٹ بھر کے وہ روکھا کھا گئے میرے سامنے, اور وہاں گوشت گلتا بھی نہیں ہے پہاڑی علاقوں میں, اتنا سخت گوشت تھا, ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے نا تو وہ گوشت نہیں گلتا, بہت مشکل ہوتی ہے نا پہاڑی علاقوں میں گوشت کو گلانا, وہ تھوڑا سخت بھی ہوتا ہے. وہ اتنی بڑی پلیٹ پھوڑ دی انہوں نے, کھا بھی ہم سے زیادہ رہے ہیں. ان کے پاس چکی وہ ہے جو پانی سے چلتی ہے, بھائی چشمے پانی آ رہا ہے نا اس سے پتھر, کوئی بجلی اس وقت تو نہیں تھی, اب تو آ گئی ہے بجلی. وہیں کی گندم پیدا ہو رہی ہے, وہیں مکئی پیدا ہو رہی ہے. ٹریکٹر نہیں ہے, بیلوں سے ہل چلاتے ہیں کیونکہ پہاڑی علاقوں میں ٹریکٹر چل نہیں سکتے. بیل سے کیا چلا رہے ہیں, ہل. وہی پانی پی رہے ہیں جو پہاڑوں پہ بہتا ہوا پانی آ رہا ہے. وہیں گندم اسی گائے کے گوبر سے کھاد سے گندم اگا رہے ہیں, اسی سے مکئی اگا رہے ہیں, اسی سے سبزیاں اگا رہے ہیں. اور اتنی پروڈکٹ ہے کہ بچے ایک ایک کے 24 30 40, لیکن ان کی زمین ان کی اس آبادی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہو رہی ہے. لڑکا جب 15 یا 17 سال کا ہوتا ہے, 2 دانت کا ہوتا ہے, اس کی شادی ہو جاتی ہے. آئی بات سمجھ؟ وہ زیادہ مزے میں ہے یا نہیں ہے؟ لڑکی کے 13-14 سال کی عمر سے اولاد پیدا ہونا شروع, اور 80 90 سال تک وہ زندہ رہتی ہیں. تو بھائی جب تمہاری صحت بھی اچھی ہے, تم کھا بھی ہم سے ڈبل رہے ہو, صحیح ہے نا. عشاء کے بعد سارے سو جاتے ہیں کیونکہ اندھیرا ہے. سونا تو ہم نے بھی ہے نا, لائٹیں جلی ہوئی ہوتی ہے تو ہم 3 بجے جا کے سوئیں گے. نیند تو ہر ایک نے وہ پوری کرنی ہے نا, 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے جو بھی ہے, وہ ان کی ٹائم پہ پوری ہو رہی ہے. جب واقعی نیچر نے جو سونے کا ٹائم رکھا ہے وہ اسی پہ مجبور ہو کے سو جاتے ہیں. وہ سو جاتے ہیں جناب عشاء کے فوراً بعد. پھر صبح فجر سے پہلے وہ اٹھ کے ایسے فریش ہوتے ہیں کیونکہ ان کو موبائل نہیں ہے جو ان کے دماغ کو ڈسٹرب کرے, ٹینشن دے. صبح 4 بجے اٹھ کے سارے ایسی نیندیں پوری ہو چکی ہوتی ہیں, بالکل فریش, سو کے تھک چکے ہوتے ہیں. وہ اٹھ کے صبح اپنے کام کاج, ہل چلانا, چکی پیسنا, خواتین اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں, بچے سب گھر سے باہر نکال دیتے ہیں, جاؤ انجوائے کرو لائف. میں نے وہ ویڈیو بنائی ہے نا بچوں کی, وہاں دیکھی ہوگی آپ. بچے اپنا گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, بڑے بچے چھوٹے بچوں کو گودوں میں اٹھا کے گھوم رہے ہیں. ماں باپ کی کوئی زیادہ ٹینشن بچے پالنا نہیں ہوتا, بڑے والوں نے چھوٹے والوں کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے. بچیاں میں نے دیکھا ہے وہاں پہ چھوٹے بچوں کو نا, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ایک رومال میں نا پیچھے جیسے پوٹلا نہیں بنا کے بچے کو پوٹلے میں ڈالا, پیچھے کندھے پہ اٹھا کے گھوم رہی ہیں. وہ بچیوں, وہ بڑے بہن بھائی چھوٹے بہن بھائیوں سے دل بہلا رہے ہیں. ماؤں کی ٹینشن بڑے والے نے چھوٹے بچوں کو, چھوٹے والے نے اپنے سے چھوٹے کو سنبھالا ہوا ہے. پھر پہاڑوں پہ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ایکسرسائز ان کی آٹومیٹیکلی ہو رہی ہے. جو میں نے دیکھا نا, جن صاحب کو اتنا بڑا گوشت کا پورا برتن پھوڑا انہوں نے میرے سامنے, ایسے سلم اسمارٹ دبلے, اور 70 سال میں آپ یہ کھا رہے ہو اور آپ کا ویٹ کا مسئلہ نہیں ہے. تو میں جب وہاں گھوم کر آیا نا 10-12 سال پہلے, میں نے کہا یار سائنسی ترقی سے ہمیں کیا ملا, صحیح ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کا گھی اپنا ہے, بکریاں سب نے پالی ہوئی ہیں, بکریوں کا دیسی گھی نکالتے ہیں بکریوں کے دودھ سے اور پیتے ہیں ایسے گھی جو ہے نا پلیٹوں میں. میں جتنے دن وہاں رہا ہوں ایک دن بھی کوکنگ آئل نہیں کھایا ہم نے, سارا دیسی گھی, ان کی اپنی گایوں کا, اپنی بکریوں کا. گوشت کھانے کا دل چاہتا ہے اپنا ہی جانور لٹا دیتے. مجھے ایک دن انہوں نے کہا کہ نماز پڑھا دیں آپ. میں مسجد گیا نا تو یوں پہاڑ پہ کبھی اوپر جا رہے ہیں کبھی نیچے آ رہے ہیں. میں جب پہنچا تو میرا سانس پھول رہا ہے. انہوں نے کہا بسم اللہ. میں نے کہا بسم اللہ کہاں سے کریں بھائی, تھک گئے ہیں یار. ان کی صحتیں ایسی ہیں, یوں جا رہے ہیں آ رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کے لیے. تو محبتیں بھی ہیں, ساری اولاد مل کے ماں باپ کو پالتی ہے. بڑوں کا احترام, باپ کے سامنے کوئی آواز نہیں اونچی اٹھا سکتا. ماں باپ عیاشی کر رہے ہیں, جتنی اولاد ہے سب عزت دے رہی ہے. ہاں کچھ چیزیں غلط بھی ہیں. غلط یہ ہے کہ کوئی حکومت کا صحیح نظام نہیں ہے تو ذاتی دشمنیاں ہیں ان کی, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. لیکن اس کا تو حل ہے نا کہ وہ گورنمنٹ ختم کر سکتی ہے, وہ تو کوئی قانون ہو تو ختم ہو سکتا ہے نا. تو میں ایسی جگہوں پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ یار اس سائنسی ترقی کا دیکھو, انسان کی بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ اچھی صحت ہو, اچھی غذا ہو, اور ڈپریشن نہ ہو, اسٹریس نہ ہو.
یہ تینوں چیزیں ان علاقوں میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کے لفظ سے بھی لوگ واقف نہیں ہیں, وہاں کروڑا گنا زیادہ ہیں. تو لیکن آپ ہمارا حساب دیکھو نا, کیا کچھ کھا کھا کے پتہ نہیں کیا بیڑا ہی غرق کیا ہوا ہے. ابھی پھر پورا اس صحت پہ موضوع چلا جائے گا, تو میں خلاصہ یہ بیان کر دوں, اتنی سائنس میں پیچیدگی ہے نا, اتنی. جن چیزوں کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ ان چیزوں کے کھانے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے, اب ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا, چھوڑو گے تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا. یہ کوئی جو کوکنگ آئل کولیسٹرول فری یہ معاشرے میں رائج ہوا ہے نا, دیسی گھی چھڑوا کے ہوا ہے نا, چربی چھڑوا کے, کوکنگ آئل آپ کولیسٹرول فری. اب جو ماہر ڈاکٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا مسئلہ کس کا ہے, اسی کا ہے. اب کہہ رہے ہیں گھی پہ آ جاؤ, دوبارہ فیٹ پہ آ جاؤ, جانور کی چربی پہ آ جاؤ, اس سے مسائل کھڑے نہیں ہوں گے. خیر اتنے اختلاف, میرا جو اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے علم بہت تھوڑا دیا. یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی درمیان میں کہ آپ اگر چاہتے ہو نا انسان کے بچوں کی طرح ہنسی خوشی زندگی گزارو تو اپنی بکری پالو, اپنی گائے پالو, اس کا دودھ پیا کرو, اس کی کا گھی نکال کے اسی کے مکھن کھایا کرو. لال آٹے کی گندم کہیں گاؤں دیہاتوں سے جو کھاد والی گندم ہوتی ہے نا, گوبر سے نکلی ہوئی, وہ منگوا لیا کرو. بس اس پہ جتنا فوکس کر سکتے ہو بولو کرو. آپ جن کو اللہ نے مال دیا ہے نا, مال, وہ اپنا کوئی بڑا سا پلاٹ خریدیں کوئی کچی جگہ, 2-4 آدمی مل کے خرید لیں, اس میں بکریاں چھوڑ دیں, ایک بکرا 8-10 بکریاں, اس میں اتنی برکت ہوتی ہے. آپ کا ہر مہینے 1 تاریخ کو اپنا بکرا کٹے گا, اپنے فریج میں بولو نا رکھ دو لے جا کے. انٹرٹینمنٹ کا بھی ایک ذریعہ ہے, پب جی سے جان ہٹے گی آپ کی, حقیقت بتا رہا ہوں, اس عذاب سے جان چھوٹے گی کمپیوٹر سے. اور جو حرام چیزوں کی طرف آپ جاتے ہیں نا, انسان کو تفریح بھی چاہیے نا, اس تفریح کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے ناجائز چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے, ٹائم ویسٹنگ کی طرف جاتا ہے. جانوروں میں دل بہلائیں, مرغیاں پالیں, بکریاں پالیں, آرگینک. ابھی میں نے وہ کدو کی بیل لگائی ہوئی تھی, نکل ہی نہیں رہی تھی, بہت عرصے کے بعد جا کے وہ کدو کی بیل نکلی ہے, اب اسپیڈ سے بڑھنا شروع ہوئی ہے. وہ منظر دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے یار, اپنے ہاتھوں سے لگایا ہوا, اس کے پھول نکل آئے, اب اس میں ہلکی ہلکی لوکی نکلنا شروع. ان میں اتنی برکت ہوتی ہے نا, ایک بیل سے جب آپ لوکیاں توڑنا شروع کرتے ہو اور گھر میں بیگم سے کہتے ہو یہ لوکی ہے, گوشت میں ڈال کے پکا کے خود بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ایک انڈا رکھا ہوا ہوتا ہے دکان پہ, اس کو دیکھنے میں مزہ نہیں آتا. ایک انڈا ہوتا ہے جب آپ ڈڑبے میں جاؤ نا, مرغی باہر نکلے گی, پیچھے ایک انڈا پڑا ہوا ہوگا, ماہر انڈی یاد سے پوچھو آپ, وہ بتائیں گے. اس کو دیکھنے میں ایک الگ لطف ہے, حقیقت بتا رہا ہوں. ایک چوزے آپ مارکیٹ سے خریدتے ہو, وہیں ذبح کروا کے کھا جاتے ہو. ایک جب آپ کی مرغی 21 دن اعتکاف کے بعد انڈوں سے ہٹتی ہے اور اس میں جو چوزے نمودار ہونا شروع ہوتے ہیں, اس کا اپنا ہی مزہ ہے. اتنا مزہ جو ڈبو کے کھانے میں بھی اتنا مزہ نہیں رکھا قدرت نے. کر کے دیکھو, صحیح ہے نا, مزہ آئے گا. تو جن کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ پھر کھا لیں جو اللہ توفیق دے. جن کے پاس ہے تو ان کو میں بار بار کہتا ہوں ان چیزوں کی طرف آؤ, اس سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا. حرام کاریوں سے بچو گے, ڈراموں سے, فلموں سے, اور فحش چیزوں سے, اور فضول جو آج کل حرکتیں ہو رہی ہیں نا, ان سے بچو گے. اس میں بڑا سکون رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. گارڈننگ میں پودے لگاؤ گھر کے اندر, اس کا پھل نکلتا ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے انسان کو. میں نے بچپن میں اتنی گارڈننگ کی ہے, ہمارے گھر میں ایک بڑی کیاری تھی, اس میں نے پپیتا لگاتا تھا, ایسے پپیتے نکلتے تھے, ہم پپیتے کھاتے رہتے تھے بیٹھ کے. اس میں سورج مکھی لگائی ہم نے, اتنا اس میں نکلا, اس کے اتنے بیج, سورج مکھی کا بیج جو ہے نا, جاؤ اس پہ کولو کو دو, اس کو تیل نکال کے دے گا, آرگینک ایک دم 1 نمبر آئل نکلے گا اس میں کھانا پکا کے کھاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. سمجھ رہے ہو. تو سبزیاں بھی لگائی ہیں ہم نے بچپن میں. میں تو مجھے ہی اکیلا کوئی شوق تھا اور کسی کو شوق نہیں تھا, اور اب تک ہے. تو ان چیزوں میں اپنے بچوں کو بھی لگائے. آپ اگر چاہتے ہو نا کہ بچہ غیر اخلاقی حرکتوں سے باز آ جائے اور دور ہو جائے, آپ اس کو بچپن سے گارڈننگ سکھاؤ, بچپن سے جانور پالنا سکھاؤ. آپ اس کو کہ پڑھائی کے وقت کے بعد جب اس کا تفریح کا جو ٹائم ہوگا نا, وہ بکری پالنے میں لگے, مرغیاں پالنے میں لگے. اس سے بچے بہت خوش رہتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے 2 بکریاں پال لی چھت پہ, تو میں نے کہا خیریت, کہہ رہے ہیں جب سے یہ بکریاں پالی ہیں نا, کمپیوٹر کی لعنت سے جان چھوٹ گئی ہے. بچے سارا دن گیم کھیلتے رہتے تھے. ویڈیو گیم تو آپ کے دماغ کو ڈیمیج کر رہا ہے. کتنا بچہ دیکھو اسکرین پہ غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا,
اس کی جو ریز ہے مسلسل آپ کی آنکھوں میں جا رہی ہے, وہ ہل نہیں رہا, اس کے تو ابھی ہلنے جلنے کی عمر ہے. تو خیر یہ بہت لمبا موضوع ہے, اس پہ تو ہوتی رہتی ہے بات. تو میں جو اصل بات آپ سے عرض کر رہا تھا وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو انسان کا علم بہت ناقص ہے. سائنسی تحقیقات آج ہیں, کل بدلتی رہیں گی, پرسوں کچھ ہو جائیں گی. تو یہ جو سائنسدان کہتے ہیں نا ہمیں آسمان نظر نہیں آتا, تو بھائی آپ کو نظر نہیں آتا, بہت اوپر ہے وہ, یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں. لیکن ہمیں قرآن نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 7 مضبوط آسمانوں کے خول میں بند کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے جس دن سور پھونکا جائے گا وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ, یہ بڑے بڑے آسمان پھٹ جائیں گے اور یہ دوبارہ ایسے بودے ہو جائیں گے کہ جیسے جب اللہ نے ان کو بنایا تھا نا پہلی مرتبہ تو دھوئیں کی طرح تھے, یہ بودے آسمان تھے, اسی طرح ہو جائیں گے. اتنی بڑی تباہی کائنات پہ آئے گی. والملک علی ارجائہا, اور اللہ نے جو فرشتے بنائے ہیں وہ آسمان کے کناروں پر ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اور تیرے رب کا جو عرش ہے اس عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ چیزیں متشابہات کہلاتی ہیں. اللہ تعالی ہم سے ہمارے حساب سے بات چیت کرتے ہیں نا. جب بھی کوئی حکومت ہوتی ہے, بادشاہ, اس کا تخت بھی ہوتا ہے, وہ تخت پہ جلوہ افروز بھی ہوتا ہے, اس تخت کو اٹھا کے دائیں سے بائیں بھی کیا جاتا ہے. تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے کچھ آیتیں محکمات نازل کی ہیں جن کے مفہوم واضح ہے, کچھ متشابہات. تو متشابہ آیتیں ہوں گی, ان کے تجسس میں جانے کی اجازت نہیں. تو 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اس دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ دن ہوگا جس دن تم سب کے سب اللہ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے, اور تمہاری زندگی کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہوگا جو تم سے اس دن چھپ جائے. ایک ایک چیز جو ہے نا, ایک ایک عمل, جیسے سورہ لقمان میں ہے نا کہ پہاڑ کی کھائی میں بیٹھ کر اگر ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ اس نیکی کو بھی سامنے لے آئے گا, اور ایک ذرے کے برابر اگر برائی کی ہوگی اللہ اس ذرے کو بھی سامنے لے آئے گا. دیکھو 2 ہی نظریات ہیں. ایک نظریہ تو یہ ہے کہ کچھ بھی محفوظ نہیں ہو رہا, یہ کافر کا نظریہ ہے. جو مرضی کرتے رہو, اسی دنیا میں قانون نے اگر سزا دے دی تو دے دی, قانون کی نظروں سے بچ نکلے تو کامیاب. یہی مطلب ہے نا بھائی. ایک نظریہ تو یہ ہے نا. میں یہ بار بار 2 نظریوں میں مقابلہ اس لیے کرواتا ہوں کہ آپ فیصلہ کر لو کہ ادھر ہو یا ادھر ہو. بیچ کا کہیں بھی صحیح نہیں ہوتا. بیچ کا ہمیشہ کیا ہوتا ہے, کنفیوز ہوتا ہے نا وہ. دنیا میں 2 نظریے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کچھ بھی محفوظ نہیں ہو رہا, جو مرضی کرتے رہو. اس لیے اگر کوئی جرم کرنا ہے تو قانون کی نظر سے چھپ کے کر لو. عدالتیں سزا دیتی ہیں, عدالت سے کیا کرو, چھپ کے کرو. عدالت نے کوئی پکڑ لیا, قانون کی گرفت میں آ گیا, تو دنیا میں جو تھوڑی بہت سزا ہے وہ مل جائے گی. گرفت میں نہیں آیا, چھٹی. 100 انسانوں کو قتل کر کے بھی لوگ 100 سال عمر پا لیتے ہیں اور مر کے ختم. ایک نظریہ یہ ہے. دوسرا نظریہ وہ ہے جو اسلام کا ہے کہ صرف بڑے بڑے عمل محفوظ نہیں ہو رہے. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن جب انسان کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا وہ کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ایسا اعمال نامہ, ایسا رزلٹ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, کبھی سنا ہی نہیں کہ میری زندگی کا کوئی ایک معمولی سا بھی پہلو ایسا نہیں تھا جو اس نے میرے سامنے لا کے رکھ نہ دیا ہو. معمولی سا بھی. آپ نے ذرہ برابر کسی کی غیبت کی نا, اتنی سی بھی, آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہوا میں تحلیل ہو کے ضائع ہو رہی ہے. اتنی سی بھی غیبت کی آپ نے اگر, اس کائنات میں ضائع کچھ بھی نہیں ہو رہا. اتنی سی بھی آپ نے اچھائی کر لی نا, اتنی سی اچھائی. معمولی سی اچھائی کیا ہوتی ہے؟ حدیث میں آ رہا ہے آپ جا رہے ہیں, کانٹا پڑا ہوا ہے, آپ نے کہا یار اٹھا کے سائڈ پہ پھینک. آپ خود بھی بھول جاتے ہو اس کو کہ میں نے کبھی کانٹا سائڈ پہ پھینکا تھا. قیامت میں انسان کے سامنے جو اس کی ویڈیو چلائی جائے گی نا, اس میں یہ کانٹا بھی لایا جا رہا ہوگا. اعمال جب ترازو میں رکھے جائیں گے نا
اعمال ترازو میں، یہ نیکیاں ہیں، یہ کیا ہیں؟ برائیاں. نیکیوں میں وہ معمولی سے غیبت آ رہی ہوگی، نیکیوں میں اتنی بات بھی، برائیوں میں وہ معمولی سے غیبت بھی آ رہی ہوگی، برائی میں یہ بھی آ رہا ہوگا کسی دن آپ نے کسی کے ساتھ ایسا ہلکا سا، کسی کو موٹا کہہ دیا آپ نے، اس سے اس کو تکلیف ہوئی. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا بھائی تو موٹا ہے، کہہ دیتے ہیں نا، آپ سمجھ رہے ہو میں نے مذاق کیا، اس کو اچھا نہیں لگا، یہ بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گئی. تو اتنا سا لفظ جو آپ نے کہا آپ کی زبان سے نکلا اور ہوا میں تحلیل. قرآن کہتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو نکلتا ہو اور سامنے اسے کیچ کرنے کے لیے کوئی فرشتہ موجود نہ ہو، سیف کرنے کے لیے. ایک لفظ بھی زبان کا ایسا نہیں ہے جو محفوظ نہ ہو رہا ہو. تو جب ترازو لگے گا نا قیامت کے دن، تو آپ نے کہیں راستے سے کانٹا سائڈ پہ ہٹا دیا، کسی کے جواب میں آپ نے شکریہ کہہ دیا کسی عمل کے نتیجے میں، اس شکریہ سے اس کا دل کیا ہو گیا؟ خوش ہو گیا. اس سے بھی ہلکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے تم نے مسکرا کے بات کر لی نا، مسکرا کے، دیکھو آپ بات کسی سے کرتے ہو، میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ آج کل مسکرانا بن گیا ہے. میرے لیے اس وقت مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ مسکرانا کتنی بڑی نیکی ہے، کیونکہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ آپ کی کسی سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ مسکرا سکتے ہیں، بڑا مزہ آیا آپ سے مل کے. مجھے دن میں درجنوں دفعہ یہ کرنا پڑتا ہے، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، آپ سے بھی مل کے بہت اچھا لگا، ذرا ہٹے یار، اگلا بھی کھڑا ہوا ہے، بہت اچھا لگا، ابے ہٹے یار، بہت اچھا لگا آپ سے مل. تو مجھے تو لگ رہا ہے اگر اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا نا تو شاید میری اسی سے بخشش ہو جائے. تو اس دن 25 آدمیوں سے مسکرا کے ملا تھا، حالانکہ مسکرانے کا بالکل بھی دل کر نہیں رہا ہوتا. ملاقاتیں، آدمی کہیں جا رہا ہے، وہاں سے کوئی بندہ نکل کے آ گیا تو دل تو چاہ ہوتا ہے یار جان چھوڑو بھی مجھے کام کرنے دو. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے، جب مسلمان سے ملو تو کیسے ملو؟ مسکرا کے ملاقات کرو. تو ملتے ہیں کہ بھائی سامنے والا بیچارہ عقیدت میں آ رہا ہے، ہم تھکے ہوئے ہیں تو اس کا تو بیچارے کو عقیدت ہے نا، تو مسکرا لیتے ہیں. اللہ کے لیے ہی مسکرانے کی کوشش کرتے ہیں اور کیا کریں. امیج برا جائے گا، بولے گا دیکھو یہ مولوی لوگ کیسے ہوتے ہیں، دل نہیں کر رہا ہوتا، تھکاوٹ ہوتی ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے آدمی. لیکن بہت اچھی طرح ایک دن تو کیا ہوا، ایک نوجوان کہیں سفر میں جا رہا تھا، ایک دن اچانک آ گیا نا، پتہ نہیں کیا لمبی کہانی اس نے شروع کر دی. میرا نا دماغ حاضر، وہ یہ والا وہ پتہ نہیں ایران توران بیچارے نے بڑی محبت میں، میرا سگنل کیچ ہی نہیں کر رہے، میں تھکا ہوا ہوں. تو میں نے اس سے ایسے ہاتھ بڑھایا نا، میں نے کہا جو بھی ہے آپ اپنا خیال رکھیے گا. لوگ کہتے ہیں نا اکثر کہ اپنا خیال رکھیے گا. تو میں نے کہا بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور میری آپ کو ایک نصیحت ہے، آپ اپنا خیال لازمی رکھیے. اس کی سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کہہ رہا ہوں. پھر وہ اپنی بیچارے نے کہانی شروع کر دی، میں یوں تو ہوا، پھر فلانے سن میں میری شادی ہوئی تھی، پھر فلانے میں طلاق ہوئی تھی، پھر فلانے میں یہ ہوا تھا. پھر میں نے کہا بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، بس جو بھی ہے جیسا بھی ہے میری ایک نصیحت یاد رکھیے کہ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے بس. تو میرے ساتھ جو میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ اتنا ہنسے ہیں نا اس طرز عمل پہ، وہ اتنا ہنسی آئی ہے نا ان کو، وہ کیونکہ میری قسم پرسی دیکھ رہے تھے نا، ٹینشن، جس ٹینشن میں مبتلا تھا وہ دیکھ رہا تھا، اور میں نے ٹینشن سے جان کیسے چھڑائی اس کو بھی وہ دیکھ رہے تھے. تو میرے اسٹائل پہ ان کو بہت ہنسی آئی نا، کہ وہ بار بار کہانی سنا رہے. میں کہہ رہا ہوں دیکھو میں ماشاءاللہ بہت زبردست آپ کی جو بھی کہانی ہے، رزلٹ یہی ہے کہ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. بعض حکیم سب کو ایک ہی چورن دے رہے ہوتے ہیں نا، ایک ہی چورن ہوتا ہے ہر بیماری کا علاج. تو ہمارا بھی جب لوگ زیادہ مسلط ہو جاتے ہیں، جو مسئلے ہیں ان کا علاج ایک ہی ہے، بھائی آپ نے اپنا خیال. پھر میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں آخر میں، اپنے خرچے پہ، کیونکہ پھر وہ خیال رکھنے کے لیے پھر ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار کچھ پیسے مل جائیں گے، آج کل بے روزگاری چل رہی ہے. تو لیکن اصول کیا ہے؟ اصول تو بہرحال یہی ہے، نبی نے فرمایا کسی سے مسکرا کے بات کرنا کیا ہے؟ بولو صدقہ. دیکھو یہ چیزوں کو ہم ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک دو دفعہ اپنی زندگی میں بدتمیزی کی ہے. جب زیادہ ملاقاتوں کا رش ہو گیا نا، تو ایک دو لوگوں سے میں نے پھر ایسے دھکا دیا ان کو، بہت زیادہ ٹینشن میں آ گیا تھا. لوگ بھی تو نہیں چھوڑتے، لیکن پھر میں نے ان کس کو بہت تلاش کیا کہ میں ان سے سوری کروں، لیکن وہ ملے نہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ بیچارے. تو پھر ہم نے کہا اصول ہی ایسا بناؤ کہ اس کی نوبت نہ آئے نا، کوئی ایسا سسٹم ایسا بنا دو کہ یہاں تک نوبت نہ آئے. تو ہمیں احساس ہوا غلطی ہماری تھی. نظام ایسا بنا دینا چاہیے کہ یہاں تک کہ اتنی ٹینشن میں جائے نہیں آدمی. خیر، تو اب دیکھو آپ جب کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہو نا، ہم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ تھوڑی سی نیت کر لو کہ میں جب بھی مسکراؤں گا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے.
ایک ہوتا ہے آپ نارمل روٹین میں وہ گورے بھی مسکراتے ہیں, نائس ٹو میٹ یو ٹو, اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کی مسکراہٹ قیامت کے دن میزان کے ترازو میں بولو نہیں آئے. کیوں؟ اللہ نے نیکی کے لیے جو پہلی شرط قرار دی ہے نا, من اراد الآخرہ, ہر اچھے کام میں نیت کیا ہو؟ آخرت, اللہ. یہ نہیں ہے آپ کروڑوں غریبوں کو کھانا کھلا دو, اللہ کہے گا غریبوں نے کھایا, ان کا پیٹ بھرا, انہوں نے تھینک یو کہا, اور آپ کی نیکی ختم. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, جہنم کی آگ سے بچو آدھا کھجور کسی کو صدقہ کر کے. آپ کے پاس صدقہ کے پیسے نہیں ہے نا, غریب ہیں آپ, تو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کروڑوں روپے دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ایک کھجور ہے, آدھا کاٹ کے کسی غریب کو دے دو. دنیا اس کو نیکی کہے گی؟ کوئی آپ کوئی کلپ بنوا سکتے ہو اس پہ کوئی کہ بھئی آپ میں دیکھیں میں آج یہاں آیا ہوا ہوں اور میں ماشاءاللہ, جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, ٹرسٹ ہوتے ہیں کہ آج ہم ہم نے غریبوں کو کھانا کھلایا, یہ ہمارا ٹرسٹ ہے, اور دیکھیں اس میں فلاں نے اتنا تعاون کیا, یہ پنکھا وسیم بھائی نے لگایا, مسجد میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, یا یہ ہم نے اتنا پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے, اس میں ہم ہزاروں غریبوں کو 2 ٹائم کی روٹی کھلاتے. یہ سب چیزوں کی ویڈیو بھی بنتی ہے, اشتہار بھی آتے ہیں, لوگ واہ واہ بھی کرتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا اس میں لوگوں کو ریا کر رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس نیکی کو نیکی سمجھا جاتا ہے. آپ کبھی ایسا کوئی کلپ نہیں دیکھیں گے یوٹیوب پہ کہ جی آج میں آیا ہوا ہوں اور ناظرین اب میں تھر کے قحط علاقے میں آیا ہوا ہوں, اور آج میں ہمارا ایک بہت زبردست پروجیکٹ چل رہا ہے اس وقت, اور میں جو ہے بہت زیادہ غریبوں کی میں مدد کر رہا ہوں, اور آپ میرے ساتھ رہیے گا, لائن پہ رہیے گا, آج میں ایک بہت بڑی نیکی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو. لوگ ایک دم جوش میں آئیں گے, پتہ نہیں اب یہ دیکھ کا ڈھکن کھلے گا یا بلینک چیک غریبوں میں بانٹنا شروع کرے گا, کیا ہوگا ہے بھائی. آپ نے کیا کیا, آدھی کھجور کہیں پڑی, چھوارا پڑا ہوا تھا, چھوارا نا وہ بھی کہیں سے شادی میں ملا تھا آپ کو, بٹرے ہوتے ہیں نا تو ایک نیچے پڑا ہوا تھا, آپ اٹھا کے لے آئے. تو آپ نے کیا کیا, وہ آدھا چھوارا کاٹا اور ایک غریب کو ہاتھ میں پکڑا اور کہا کہ ہمارے ساتھ رہیے گا اس نیکی میں. کیا خیال ہے؟ لوگ بولیں گے کیا کر رہا ہے بھائی تو, یہ کون سا تیر مار دیا. تو آپ کی نظر میں, قوم کی نظر میں یہ نیکی نہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خود غریب ہو نا, نہیں صدقہ کر سکتے, کوئی بات نہیں, پبلک کو مت دیکھو, آدھا کھجور کاٹ کے کسی غریب کو, کیونکہ جب خود بھوک لگ رہی ہوتی ہے آدھا کھجور دینا آسان نہیں ہوتا, بہت مشکل کام ہے. بچے آئس کریموں پہ لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے, ٹافیوں پہ لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے, لڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اپنا پیٹ کاٹ کے دوسرے کو دینا مشکل. وہ آدھا کھجور جو آپ نے دیا اور آپ بھی بھول گئے, قیامت کے دن ترازو کے پلڑے میں لا کے رکھا جائے گا, اور جتنی قربانی کے ساتھ آپ نے دیا ہوگا اس میں ویٹ اتنا ہی زیادہ ہوگا. 1 کروڑ پتی اگر آدھا کھجور کسی کو دے دیتا ہے ایک نیکی, اور اس کا وزن ہو سکتا ہے 50 گرام ہو, ایک غریب آدمی آدھا کھجور دے گا, نیکی ایک ہے, وزن ہو سکتا ہے 1000 گرام ہو جائے اس کا, کیونکہ یہ اس کے لیے آدھے بھی بہت تھی. تو آدھا کھجور بھی ترازو کے پلڑے میں لا کے رکھا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. دیکھو جب تک آخرت کا عقیدہ نہیں لے کر آؤ گے نا, انسان کا بچہ نہیں بن سکتا, ناممکن ہے. چند چیزوں میں ظاہر ٹھیک ہو جائے گا, حقیقت میں ٹھیک نہیں ہوتا وہ. تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ فرمایا نا, آدھا کھجور دے کے بھی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے, تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے مسکرا کے بات کرنا کیا ہے, بولو صدقہ. آپ کہتے ہیں ہم تو بہت دفعہ مسکرا کے بات کرتے ہیں, تو آپ یہ نیت کر لیں آئندہ میں جب بھی مسکراؤں گا کس کو خوش کرنے کے لیے, من اراد الآخرہ. نیکی کی 4 شرطیں اللہ نے بیان کی ہیں. پہلی بات نیت آخرت کی ہو. نمبر 2 وسعا, نیکی کرے بھی, خالی نیتیں نہیں چلیں گی, کام بھی کرے, مسکرائے بھی, صدقہ بھی کرے. لہا سعیہا, پھر نیکی بھی وہ کرے جس کو اللہ نے نیکی قرار دیا ہے. ادھر توجہ, جس کو اللہ نے, بعض نیکیاں گوروں کی نظر میں نیکی ہیں, اللہ کی نظر میں نیکی نہیں ہے. گورے شراب پی رہے ہوتے ہیں, آپ سے بھی پوچھیں گے کائنڈلی 2 گھونٹ, ہماری نظر میں یہ نیکی ہے نہیں ہے نیکی. تو اسلام نے جو نیکی کا معیار بیان کیا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور آخرت پر اس کا ایمان بھی ہو, ایمان بھی رکھتا ہو, عقیدہ توحید بھی ہو, یہ 4 شرطیں ہوں گی تو پھر یہ نیکی اس قابل بنے گی کہ آخرت میں اس کا بدلہ ملے آپ کو.
اگر یہ 4 شرطیں کسی نیکی میں نہیں ہے تو وہ پبلک کی نظر میں اچھا کام ہے, عرف میں اچھا کام ہے, لیکن اس اچھے پر قیامت کے دن 1% بھی نہیں ملے گا. اس پہ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے. آپ اس قانون کو فالو کریں گے نا, اس قانون کو فالو کریں گے تو اس کے حساب سے اس نیکی میں اللہ وزن پیدا کرے گا, اس کا بدلہ دے گا. اگر آپ اپنے طریقے سے کریں گے تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے, پھر دنیا میں جا کے جس سے اجر لینا لو, میرے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے یہاں, آخرت میں کچھ نہیں ہے اس پہ. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی نے کیا فرمایا, مسکرا کے بات کرنا کیا ہے, صدقہ ہے. تو اب کیا کرنا ہے آپ نے, اچھا نیت کرنی ہے کہ میں مسکراؤں گا کس کے لیے. اس میں اسلام نے مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو, لوگوں سے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, کسی سے بھی بات کرنی ہے تو آپ کہیں میں کلچر کی وجہ سے نہیں مسکرا رہا, میں کس کی وجہ سے مسکرا رہا ہوں, اللہ کے لیے. اللہ نے کیا کہا ہے, لوگوں سے پیشانیوں پہ سلوٹیں لا کے بات نہ کیا کرو, بلکہ لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملا کرو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار دن میں پتہ نہیں 15 دفعہ مسکرانا پڑتا ہے ہمیں, تو کیا ہر دفعہ پہلے یہ کہیں میں نیت کرتا ہوں اللہ کے لیے مسکرانے کی, اب مسکرائے جی ہاں جی فرمائیے, کیا یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا نا. جیسے نماز جب بھی پڑھتے ہیں ہر دفعہ نیت کرنی پڑتی ہے نا, یہ تو نہیں کہ ایک دفعہ جب بالغ ہوئے اس وقت نیت کر لی تو ساری قیامت تک کے لیے کافی ہو گئی. یہ ایک سوال آپ کے دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یار کیا جب بھی مسکرائیں پہلے یہ نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اپنے دانت میں دوسرے کو دکھا رہا ہوں کس کو راضی کرنے کے لیے. اچھا ایک بات خوب سمجھ لیں کہ دیکھو بات سے بات نکلتی ہے, جب آپ مسکرا کے کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کو صدقہ کیوں قرار دیا گیا, اس لیے کہ سامنے والا اس عمل سے معمولی سا خوش ہو جاتا ہے. کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہوتا, لیکن تھوڑا سا کیا ہوتا ہے خوش. کوئی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا خوش ہوتا ہے, اچھا لگا بھائی تمیز سے بات کر رہا ہے میرے سے, مسکرا لیا تھوڑا سا. ایک بات خوب سمجھ لیں, اگر آپ کے دانت گندے ہیں نا, آپ مسکرا کے بات کرتے ہیں, سامنے والا بہت دفعہ آپ کے مسکرانے سے جو اس کی خوشی ہوئی ہے نا وہ دانت کی وجہ سے ختم ہو جاتی. تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب آپ کی نیکی کے ترازو میں مسکراہٹیں لا کے رکھی جائیں اور ترازو کا وزن بڑھنا شروع ہو تو میلے دانت کی وجہ سے جو ٹینشنیں گین کی ہیں آپ نے وہ برائیوں کے ترازو میں لا کے وہ ساری مسکراہٹوں کا بیلنس کیا ہو جائے, زیرو. اس لیے اسلام میں دانتوں کی صفائی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. دیکھو نبی نے جو اتنی زیادہ دانتوں کی صفائی کا خیال رکھا ہے نا, اگر آپ شریعت کو اٹھا کے دیکھیں نا تو ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا دانتوں کی صفائی کے اہتمام کا ہمیں ملتا ہے اتنا کہیں کسی اور جگہ کی صفائی کا نہیں ملتا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی جتنا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنے بھی صاف کیا کرتے تھے, حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب غسل کرو تو یہ جو براجم ہیں, جوڑ ہیں, ان کو اچھی طرح صاف, ان پہ میل جمع ہوا ہوتا ہے. آپ نے ہمیں حکم دیا ناخن بھی کاٹو, اس میں بھی میل آ جاتا ہے نا. آپ نے ہمیں حکم دیا ہفتے میں 1 دفعہ کم از کم غسل کرو. لیکن جہاں دانتوں کا نمبر آیا ہے نا, دانتوں کی باری آئی, بار بار مسواک, بار بار مسواک, بار بار مسواک. رات کو اپنے سرہانے مسواک رکھ کے سو رہے ہیں, صبح اٹھتے ہی مسواک. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا مسواک کیا کرتے تھے. حدیث کا مفہوم ہے, اس کا مطلب یہ کہ ہر وقت دیکھو دانت صاف کرنا نہیں ہے, رکھنا ہے. بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے, کھوپڑی میں نہیں آئے گی, اوپر سے گزر گئی. جو پھوڑ عورتیں ہوتی ہیں نا گھر میں, پھوڑ سمجھتے ہیں, دیکھو 2 قسم کی خواتین ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہیں جب آپ گھر جائیں کسی کے تو آپ کو واش روم کا لوٹا الٹا اور بیسن پہ اتنی موٹی کائی لگی ہوئی ہوگی, ایسا ہی ہوتا ہے نا. کچن میں گئے لال بیگ, کیونکہ رات کا کھانا وہیں چھوڑ دیا, دھو لیں گے جی, اور برتن ایسے پڑے ہوئے ہیں. ہوتا ہے بہت سے خواتین جو بیان نہیں سن رہی, اس طرح کا ان کا گھر کا سیٹ اپ ہوتا ہے. رات کھانا کھایا وہیں کچن میں چھوڑ دیا کہ صبح دیکھ لیں گے جی, تو صبح تک ظاہر ہے وہ حشرات الارض کو خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں, چوہے بھی آ جاتے ہیں, تو آ گئے تو کبھی مار دیا, کبھی بیٹ پڑی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے صاف کر دیں گے, چوہا ہی ہے نا. تو یہ پھوڑ عورتیں کہلاتی ہیں. بستر پہ چادر ہے ہی نہیں, کبھی ہے تو وہ ٹیڑھی میڑھی ہوئی بھی ہے اور تکیہ ادھر پڑا ہوا ہے, جو ہوتا ہے. ایسی خواتین کو جب جوش اٹھتا ہے یہ گھر صاف کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کے گھر میں جشن منایا جاتا ہے کہ آج بیگم صاحبہ نے ماسی سے گھر صاف کروا لیا ہے. تو یہ بھی سنت پوری کر دیتی ہے نا, گھر کو کیا کر دیا انہوں نے, صاف کر دیا. پھر یہ بتاتی ہیں فخر سے کہ چونکہ صفائی نصف ایمان ہے اس لیے آج ہم نے گھر صاف کر دیا ہے.
یہ شریعت کا حکم نہیں ہے کہ آپ گھر صاف کر دیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ گھر کو صاف رکھیں. میں اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. ہم جب ہمارے حضرت کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے تھے نا، کبھی کبھار حضرت کے گھر میں جاتے تھے، ہم بلا لیتے تھے، تو ایسی صفائی نظر آتی تھی کہ آپ کی سوچ. تو حضرت ہمیں تربیت کے لیے بتاتے تھے کہ یہ جو میرا مصلی ہے جس پہ میں سنتیں پڑھتا ہوں، سنتیں گھر میں پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، فرمایا یہ جو مصلی ہے نا یہ ہفتے میں ایک دن دھلتا ہے. تو ہم نے کہا حضرت چونکہ ہفتے میں گندا ہو جاتا ہوگا اس لیے دھلتا ہوگا. حضرت نے فرمایا نہیں، آپ اگر اس کو ایک ہفتے کے بعد آ کے دیکھیں گے تو یہ ذرا بھی میلا بولو نہیں ہو. تو پھر دھلتا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے دھلتا ہے کہ میلا نہ ہو. نہیں آئی بات سمجھ؟ کیونکہ ایک ہفتے کے بعد اب یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اب اگر نہ دھویا تو یہ میلا ہو جائے گا. تو جب میل دیکھ لیا تو میل تو آ گیا نا گھر میں. تو چیزیں دھلتی ہیں میلی ہونے سے پہلے. کھوپڑی میں آ رہی ہے بات. حضرت فرماتے تھے ہمارے جو بستروں کی چادر ہے یہ اتنے دن میں دھلتی ہے. تو کیا میلی ہو جاتی؟ کہا نہیں میلی نہیں ہوتی، میلی ہونے سے پہلے. فرمایا میرے کپڑے اتنی دن میں دھلتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے 8 سال میں اپنے شیخ کے کپڑوں پہ کبھی ایک مکھی کے بیٹ کا نشان نہیں دیکھا میں نے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے مزدور طبقہ اس پہ عمل نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک سوچ بتا رہا ہوں. اب مزدور تو بیچارہ وہ تو پاگل ہو جائے گا نا، اس کو اتنا مکلف نہیں بنایا شریعت نے. آپ کا ایک لائف اسٹائل بھی ہوتا ہے. جو فوجی بیچارے پہاڑوں میں مٹی میں ریگستانوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ کیا صبح شام پتلو نہیں دھوتے رہیں گے بیٹھ کے؟ کیا وہ تو ایک مجبوری ہے نا. تو لیکن جو بچ سکتا ہے، میں نے کبھی حالانکہ بالکل وائٹ کپڑے پہنتے تھے بالکل وائٹ، اور چلے پاؤں کے تلوے میں کبھی اتنی سی مٹی کا نشان نہیں دیکھا ان کے پاؤں پہ. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایسے ناخن ایسے صاف اور دانت. اور تو ہمیں پتا چلا کہ اسلام کی صفائی اصل میں ہے کیا. اٹ از کالڈ صفائی، جو آج کل مارکیٹ سے کیا ہے. اور بڑے بڑے نیٹ کلین لوگ ہم نے دیکھے ہیں، جس چیز کو زیادہ صاف کرنا چاہیے اس کو فوکس نہیں کر رہے، جو نظر آ رہی ہے نا اوپر اوپر اس کو زیادہ صاف کر رہے ہیں. کیونکہ آپ شادی میں جاتے ہیں تو اوپر سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو فیس تو بیوٹی پارلر میں جا کے رگڑائی ہو رہی ہے، اس کی تیزاب سے دھویا جا رہا ہے نا تاکہ فریش فریش نظر آئے. اور اوپر سے 3 پیس سوٹ کیا ہے زبردست ماشاءاللہ بالکل فٹ فاٹ، اور وہ بھی بلیک کلر کا پہنتے ہیں تاکہ میلا بھی ہو تو نظر نہ آئے میل. دانتوں میں جھانک کے دیکھو تو آدمی کہتا ہے یار کیا بھرا ہوا ہے. تو یہ شو بازی والی صفائی ہے، یہ حقیقی صفائی نہیں ہے. تو خیر بات میں یہاں سے لے کے چل رہا تھا کہ دیکھو مسکرا کے بات کرنا اگر صدقہ ہے تو میلے دانت دکھانا جرم بھی ہے یا نہیں ہے؟ جرم بھی ہے یہ میلے دانت دکھانا. اور خاص طور پر کچھ چیزیں شیئر کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ ہم نہ بتائیں تو لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ بعض خواتین کو اپنے شوہروں کے گندے سڑے ہوئے دانتوں سے اتنی اذیت ہوتی ہے وہ بیچاری شوہر کو بتا نہیں سکتی ہیں، کیونکہ میاں بیوی تو کلوز ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ زندگی بھر عذاب میں رہتی ہیں، صبر کرتی ہیں اس کمبخت سے میری شادی ہو گئی. اسی طرح عورت کا معاملہ ہے، بعض عورتوں کے دانت اتنے غلیظ اتنے گندے ہوتے ہیں کہ اگر شوہر کی وہ تو آج کل سبھی گندے میلے کو چل رہے ہیں نا، آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، تو برداشت کر رہے ہیں کہ تمہارے بھی پیلے میرے بھی پیلے، بدبوئیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں تو وہ پلس مائنس ہو کے وہی زیرو آ جاتا ہے حساب. تو یہ اسلام ہے، اسلام ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دانت صاف کر رہے ہیں، اتنا کر رہے ہیں، اتنا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ موت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل تھا وہ کیا تھا؟ دانت صاف کرنا. دنیا سے جانے سے پہلے بھی دانتوں کو صاف کر کے گئے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں خوراکیں ایسی نہیں تھیں جو دانتوں کو گندا کریں، جو آج ہم کھا رہے ہیں. دودھ پیا جا رہا ہے، زیادہ زیادہ کھجور کھا رہے ہیں. آج کیا کھا رہے ہیں؟ کیسی چکنی چپڑی چیزیں، چاکلیٹیں چپڑ چپڑ کے نا وہ منہ میں. ڈبل روٹی تو بریڈ جو ہے نا وہ تو پوری جتنے کھانچے ہوتے ہیں نا دانت کے، جو برگر آپ کھاتے ہو پیزا آپ کھاتے ہو، وہ تو سارے ان کھانچوں میں گھس رہے ہوتے ہیں جا کے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے صفائی کو ایز اے کلچر لیا ہے، ایز اے مذہب بولو نہیں لیا. یہ بڑا ٹینشن ہے. ہم مسکرا کے بات کرنے کو کلچر کے طور پہ لیتے ہیں، مذہب کے طور پہ نہیں لیتے، مذہب کے طور پہ نہیں لیتے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کا حکم کیوں دیا ہے؟ آپ کے لیے تھوڑی دیا ہے، دوسرے نمازی کے لیے دیا ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو. آپ سمجھ رہے میں نہا دھو کے جا رہا ہوں جمعے کے دن، نہا دھو کے کتنا اچھا لگ رہا ہوں، نیٹ کلین لگ رہا ہوں. وہ ٹھیک ہے آپ لگ رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن شریعت جو آپ کو اچھا لگا رہی ہے نا آپ کے لیے نہیں لگا رہی. آپ کے ساتھ جو نمازی کھڑا ہوگا نا
اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے آپ کو اچھا لگا رہی ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, صحیح حدیث ہے کہ نبی نے ہمیں جمعے کے دن غسل کا حکم اس لیے دیا کہ لوگ غسل کے بغیر آتے تھے, پسینے کی بدبو سے ساتھ والے نمازی کو تکلیف ہوتی تھی, اس لیے نبی نے حکم دیا. کراؤڈ ہوتا ہے, مجمع ہوتا ہے, نہا دھو کے آؤ جمعے کے دن. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے. آج کراؤڈ میں اگر نہا کے جا رہے ہیں تو اس لیے تاکہ میں دیکھنے میں کیا لگوں, اچھا. وہ ٹھیک ہے, وہ بھی غلط سوچ نہیں ہے. آپ کیوں برے لگوا رہے ہیں اپنے آپ کو دیکھنے میں؟ اچھے لگیں تو اچھی بات ہے, لیکن آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں کراؤڈ میں نہا دھو کے اس لیے جا رہا ہوں کہ میری بدبو سے 5-6 آدمی بے ہوش بولو نہ ہو. اس سے بھی بڑھ کر ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, دیکھو پیغمبر نے کچا پیاز کھانے سے منع نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز کھانے سے منع کر کے مسجد میں آنے سے منع, کیونکہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ آدمی. فرشتوں کو بھی بچایا جا رہا ہے تکلیف سے, کہ ایک مخلوق ایسی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی لیکن وہ بھی مخلوق ہے, اس کو بھی اسمیل سے کیا ہوتی ہے, اذیت ہوتی ہے. پیاز کھانے سے منع نہیں کیا, جتنا مرضی کھاؤ, ایک اللہ کا حلال رزق ہے, بڑی طاقتور چیز ہے, بہت فائدے ہیں. دوپہر کو اگر پیاز کھایا جائے, کچا پیاز, تو بہت فائدے کی چیز ہے. لیکن کراؤڈ میں جانے سے پہلے ڈکارے مت, وہاں جا کے ڈکارے, مولی کے پراٹھے کھا کے مجمع میں بیٹھا ہوا ہے, ڈکارے لے رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. دیکھا ہوگا آپ نے بعض لوگوں کو. مولی کے پراٹھے آپ کھائیں, لیکن جب تک مکمل ہضم نہ ہو جائیں آپ پبلک کے پاس سامنے مت جائیں. وہ بھی غنیمت ہے, ڈکار نکل رہی ہے, باقی زیادہ میں گہرائی میں نہیں جاتا. خیر, تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز کھانے سے منع کس کے لیے کیا؟ پبلک کو تکلیف نہ ہو. تو انسان کتنی, اسلام کتنی انسانیت سکھا رہا ہے, ہیومن رائٹ سکھا رہا ہے آپ کو. آپ نے نہانا اپنے لیے نہیں ہے, کس کے لیے ہے؟ پبلک کے لیے نہانا ہے. مسکرانا اپنے لیے نہیں ہے, کس کے لیے؟ آج ہم پتہ ہے کیوں مسکرا رہے ہوتے ہیں؟ آج اکثر لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں تاکہ میرا امپریشن سامنے والے پہ اچھا پڑے, لوگ سمجھے ماشاءاللہ بہت خوش اخلاق آدمی ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں امپریشن ڈالنا ہوتا ہے اور پبلک کو یہ شو مارنی ہوتی ہے کہ میں اچھے اخلاق کا آدمی ہوں, وہاں تو مسکراتے ہیں. جہاں مسکرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں مسکراہٹ نہیں بکھرتی. بیوی کے سامنے مسکرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بیوی سے آپ مسکرا کے بات کریں یا نہیں مسکرائیں, وہ جو شادی تو ہو گئی, اب کیا کرنا ہے بھائی مسکرا کے. جو امپریشن ڈالنا تھا پڑ گیا ہے, سیٹنگ ہو گئی. شروع میں تو بہت مسکراتے تھے جب بھی فون آتا تھا, کافی لمبی خیریت کے پروگرام چلتے تھے, کبھی بھی غصہ نہیں آیا. اس نے کتنی الٹی بات کی ہے, غصے کے کڑوے گھونٹ کو اس نے ہمیشہ پیا ہے. کہیں انٹی کا فون آ گیا, کہیں کسی لڑکی کی مس کال آ گئی, کسی نے کہہ دیا کہ یہ چیئر یہاں سے وہاں کر دیں, کالج میں نا ہوتا ہے آج کل, تو اس نے تو صرف یہ کہا تھا کہ میری کرسی یہاں کر دیں. آپ نے کرسی جو ٹوٹی ہوئی تھی اس میں کیل بھی ٹھوک دیا آپ نے, اس کی خاطر پتہ نہیں کتنوں کو کوٹ دیا. اب جب وہ قبضے میں آ گئی ہے, آپ کے بیوی بن گئی ہے, اب کہیں بھاگ نہیں سکتی وہ, ظاہر ہے اس سے بچے ہو گئے, وہ کہاں جائے گی. اب چونکہ مسکرا کے بات کرنے میں اب آپ کو اچھا امپریشن ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. اب یہاں مسکرا کے بات کرنے میں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا, لہذا یہاں مسکراہٹیں مارکیٹ سے کیا ہو گئیں, شارٹ. وہاں بھی اتنا مسکرائیں گے جتنا مجبوری ہو. بعض دفعہ بیوی کا میٹر اتنا گھوما ہوا ہوتا ہے, اگر آپ نے 2-4 اور الٹی باتیں کی تو وہ پھر ایسی الٹی باتیں کرتی ہے آپ افورڈ نہیں کر. وہاں مجبوری میں مسکرا رہا ہوتا ہے, گھر بسانے کے لیے کہ یار برداشت نہیں کر پاؤں گا میں. تو یہ کانسیپٹ صحیح کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے, نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے اپنے لیے نہیں مسکرانا, آپ نے کس کے لیے مسکرانا ہے؟ سامنے والے کے لیے. یار مسکرانے پہ ثواب ملتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے, کیونکہ کسی کو راحت دینے سے اللہ کیا ہوتا ہے؟ خوش. تو میں یہ کر رہا تھا کہ آپ یہ کہیں گے کہ یار ہاں, تو اس میں یہ بھی ہے کہ مسکرائیں بشرطے کے دانت صاف ستھرے ہوں, اگر نہیں ہے تو پھر میرے سامنے کوشش بہرحال کیا کریں کہ نہ مسکرائیں. اچھا ایک مسکرا لیں, اب ایسا نہ ہو بیچاروں کے دانت گندے تو وہ آ کے کوئی مسکرائے نا, لوگ ڈر بھی جاتے ہیں. ایک چیز کا دیکھو بہت خیال کیا کرو, یہ مجلس کے آداب ہوتے ہیں, کیونکہ ہم بھگت رہے ہوتے ہیں, تو صرف میں نہیں بھگت رہا ہوتا, بہت سے لوگ بھگت رہے ہوتے ہیں, تو وہ میرے کہنے سے سب کو فائدہ ہو جاتا ہے. اسلام بار بار خیال کر رہا ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو, مسکرا کے بات کرو, پیاز کھا کے نہ ہو, نہا دھو کے آیا کرو, مجمع میں پسینوں کی بدبو ہے نا پھینکا کرو دوسرے کے اوپر. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اسلام اس بات کا خیال کر رہا ہے کہ آپ کے کسی بھی عمل سے دوسرے کو ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو. اس میں اس کا بھی خیال ہے کہ جب کسی سے بات کریں نا تو منہ پیچھے رکھے بات کیا کریں, کائنڈلی منہ کیا رکھا کریں تھوڑا سا. بعض لوگ منہ کے اندر گھس رہے ہوتے ہیں بات کرتے, اتنی تکلیف ہوتی ہے, ان سے اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے. اسمیل نہیں بھی آئے تو اپنا سانس دوسرے کے منہ میں, دیکھو پیغمبر نے اس سے بھی منع کیا کہ آپ کا اپنا سانس اپنے پیٹ میں جائے. پینے کی چیز, کھانے کی چیز میں پھونک مارنے سے منع کیا نا, صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونکنے سے منع کیا ہے.
آپ کا اپنا سانس پانی میں جائے پھر وہ آپ کے اپنے پیٹ میں جائے، اس سے نبی نے روکا ہے. تو کسی اور کا سانس آپ کے منہ کے اندر جائے، آپ کے پھیپڑوں میں جائے، یہ تو کتنی غلط بات ہوگی. دیکھو اپنی گندگی انسان سے برداشت ہو جاتی ہے، اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے. دوسرے کی گندگی برداشت، آپ واش روم میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہو، اپنی اسمیل برداشت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کبھی دیکھا آپ وہاں جا کے بیٹھے ہو اور آپ نے کہا کبھی دیکھا؟ نہیں آ رہی بات، میرا خیال ہے تھوڑی عجیب سی مثال ہے لیکن ہے بالکل، اس کے علاوہ بات سمجھ میں آتی نہیں اتنی واضح مثال کے بغیر. کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ واش روم میں گئے اور بیٹھے اور گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے اور جو کچھ آپ نے وہاں جو کچھ ہونا تھا قدرت کی طرف سے ہوا اور آپ نے وہاں یوں یوں کر کے وہاں بیٹھے، بیٹھا رہتا ہے ناک بھی اور موبائل بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض لوگ تو، سنا ہے بڑے آرام سے بیٹھا ہوا. لیکن جب آپ کوئی واش روم سے نکل کے آئے اور آپ جاؤ، حالانکہ وہ جگہ صاف ہو چکی ہوتی ہے، کوئی نشان نہیں ہوتا، کیسے یوں یوں کر رہا ہوتا ہے نا، ہوا نکال رہا ہوتا ہے ایسے ایسے کر کے، ایگزاسٹ چلا رہا ہوتا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اپنی بدبو کتنی گندی ہو پھر بھی گندی نہیں لگتی، دوسرے کی تھوڑی سی بھی ہو بہت گندی لگتی ہے. یہ انسان کی نیچر ہے، اپنی برائی نہیں لگتی اس کو، یہ نیچر ہے. تو اپنا سانس انسان کو گندا نہیں لگتا، اس کے باوجود پیغمبر نے منع کیا کہ وہ پینے کی چیز میں پھونک مار کے اسی کو دوبارہ پی لو. آپ کی اپنی گندگی شریعت نہیں چاہتی آپ کے پھیپڑوں میں جائے تو کوئی اور آ کے. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے، جب آپ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ نکل کے بہت ساری تو ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے، تھوڑی سی اس پانی میں شامل ہو کے بھی اس کی فارم چینج ہو چکی ہوگی، وہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے، بہت کچھ اس میں چینج ہو چکا ہے. لیکن جب کوئی دوسرا آپ کے منہ میں آ کے پھونکنا شروع کر دے ڈائریکٹ، ایک تو اس کی گندگی اپنی بھی نہیں، اور وہ بھی پانی سے فلٹر ہو کے نہیں آ رہی ہے، وہ ڈائریکٹ آپ کے پھیپڑوں میں جا رہی ہے. اور یہ میں اس اسمیل کی بات کر رہا ہوں جو اسمیل نہ ہو، یعنی جس میں گندگی نہ ہو. جبکہ بہت سے لوگوں کے منہ میں گٹکے کی بدبو آ رہی ہے، سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے، پان کی آ رہی ہے، نسوار کی آ رہی ہے، ان کے اپنے معدے خراب ہوتے ہیں، اس کی الگ اسمیل ہوتی ہے، گھسے جا رہے ہوتے ہیں منہ کے اندر. اب میں یوں منہ کر رہا ہوتا ہوں تو ان کو یہ ہوتا ہے مفتی صاحب تو منہ موڑ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے رخسار کو لوگوں سے مت پھیرو، یہ تو تکبر ہے. تو اتنی ٹینشن ہوتی ہے بھائی، آپ جب بھی یہ آداب ہوتے ہیں، تمیز ہوتی ہے، کوئی بات چیت کے اس انسان آئے منہ میں تھوڑا سا فاصلہ رکھ. ہمارے حضرت اس کا بہت خیال کرتے تھے، جب بھی کوئی سامنے آ کے بیٹھتا تھا فرمایا تھوڑا فاصلہ. پھر جب زیادہ تنگ ہو گئے نا، حضرت نے ایک اسٹول سامنے رکھ لیا. لوگ تو تنگ کرتے تھے، جب بھی آتے تھے حضرت کی ناک سے ناک ملا کے کوشش کرتے تھے کہ بات کریں ہم. تو حضرت نے کیا کیا، ایک اسٹول رکھ لیا سامنے، فرمایا جو بھی ملے گا نا ادھر بیٹھ. وہ تو بہت سخت تھے یعنی اپنے اصولوں پہ نا، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، وہ تو بڑے بڑے بزرگ تھے. تو حضرت نے ایک اسٹول رکھ لیا تھا، وہیں بیٹھ کے بات کرو، زیادہ قریب مت آؤ. تو یہ بھی ایک، جب لوگوں سے ملنا جلنا ہم نے شروع کیا ہے تو ایک چیز لوگوں میں دیکھی ہے کہ آتے ہیں تو بالکل، تو لوگ کیا کرتے ہیں بالکل قریب آ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے بات. اچھا میں پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہوں تو اور آ رہے ہوتے ہیں، میں یوں کر رہا ہوتا ہوں تو یوں منہ ادھر کو گھما کے لا رہے ہوتے ہیں. تو یوں پھر آدمی یوں کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، نہیں ہوتا. تو اسلام کو صحیح طرح سے سمجھنا چاہیے. آج اسلام جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ محرم کے جلسے جلوس، ربیع الاول کے جلسے اور جلوس، حلوے مانڈے، 11ویں کے کنڈے، اور اللہ بھلا کرے ہمارا اسلام اور کیا ہے، کنڈے بھی ہیں، پھر 11ویں شریف، پھر 12ویں شریف، پھر تیجوں کے دیگیں. اٹ از کالڈ اسلام. اٹ از کالڈ، اس کو کہتے ہیں اسلام. اس کے علاوہ بھی بہت سارے غم ہیں، ان کو فوکس کرنا چاہیے. تو میں اب جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، لمبا ہی ہوتا جا رہا ہے بیان. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں عرض کر رہا تھا قرآن کیا کہتا ہے، ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی نا اللہ اس کو لا کے رکھ دے. مسکرانے پہ بات چل رہی تھی تو ایک چیز کا خوب خیال کر لیا کریں آج. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ کہیں گے ہر دفعہ مسکرانے سے پہلے ہم نیت کریں، کیا خیال ہے؟ تو یہ تو بڑی ٹینشن والا کام ہے نا. تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک دفعہ نیت کر لیں بھی بیٹھے بیٹھے کہ آئندہ ہم جب بھی مسکرائیں گے کس کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے. اور پھر کیا ہے، تھوڑا سا استحضار کر لی. نیت ایک دفعہ کافی ہے، بس تھوڑا سا استحضار کر لیا کریں. دیکھو نیکی کی اگر عادت پڑ جائے نا، اور نیکی کرتے ہوئے پھر نیت نہ ہو تو بھی پورا ثواب ملتا ہے. یہ اصول یاد رکھیں. بعض دفعہ نیکی عادت میں آ جاتی ہے، جیسے آپ کی عادت پڑ گئی صبح اٹھ کے مسواک کرنے کی، شروع میں تو نیت تھی سنت کی، اب بھول گئے، بس عادت پڑ گئی، تو اس سے نیکی کا ثواب ختم نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے جو اپنے آپ کو عادت ڈالی ہے وہ نیت کر کے ڈالی ہے. تو اب یوز ٹو ہو گئے، اب ہر دفعہ نیت ضروری نہیں. جیسے آپ کی صدقے کی عادت ہے، ہر مہینے کچھ پیسے آپ اکاؤنٹ سے نکالتے ہیں کہ یار صدقہ کر دو،
تو پہلی دفعہ تو آپ نے نیت کی میں ہر مہینے اللہ کے لیے پیسے دیا کروں گا, تو اب یہ نہیں کہ ہر دفعہ آپ سوچیں کہ میں نیت کرتا ہوں, بس عادت پڑ گئی ہے دیتے رہیں, وہ آٹومیٹیکلی اسی اصول میں اللہ ڈال دے گا کہ اس نے نیت کیا کی تھی. تو ہر دفعہ نیت ضروری نہیں ہے. یہاں تک فقہا نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے پیسے نکال کے الگ رکھ دیے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں, فقیر آیا اس کو پکڑا دیے, پکڑاتے ہوئے آپ کے ذہن میں نہیں رہا, نیت مستحضر نہیں تھی, زکوٰۃ وہی ہو جائیں گے وہ, کیونکہ جب الگ کر کے رکھے تھے اس وقت نیت کیا تھی, زکوٰۃ. تو عین دیتے ہوئے پھر ضروری نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آج ایک دفعہ نیت کر لیں یار, جب بھی ملنا ہے کس سے ملنا ہے, مسکرا کے ملنا ہے. بات کریں گے کس طرح. اب جو اصل چیز ہے نا جو میں بتا رہا ہوں, آپ کہیں گے بڑے آرام سے مسئلہ ہو گیا, اب تو ہمیشہ ہمیں کیا ملے گا, ثواب ملے گا. اتنا آسان نہیں. اب ہوگا یہ, کیونکہ اب آپ نے نیت کر لی ہے کہ مسکرانا میں نے کس کے لیے, اللہ کے لیے. اب جب اللہ کے لیے تو اللہ چیک کرے گا کہ واقعی میرے لیے بھی ہے یا نہیں. تو چیکنگ کا اللہ کا معیار یہ ہے کہ جہاں مسکرانے کا زیادہ ثواب مل رہا ہے وہاں یہ مسکرا رہا ہے کہ نہیں مسکرا رہا, اور جہاں مسکرانے کا کوئی ثواب نہیں مل رہا وہاں یہ مسکراہٹ چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا. اب اللہ یہ چیک کریں گے, بس اس سے پتا چل جائے گا آپ مسکرانے میں مخلص ہیں یا نہیں. بعض جگہ مسکرانا گناہ ہے. آپ کی سالی آئی ہوئی ہے, بلا وجہ جا کے مسکرا کے اس کے سامنے بیٹھ گئے آپ, جا کے کیسی ہیں آپ, آج تو بڑی اچھی ساڑی پہنی ہوئی آپ نے اور بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ, بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کے. تو بے شک آپ نے اس میں جہنم کی آگ سے بچنے کی نیت کی تھی فرسٹ ٹائم, تو اللہ آپ کے دفتر میں لکھ دے گا کہ یہ اپنی نیت میں خالص, کیونکہ اگر اس کی ثواب کی نیت ہوتی تو جہاں مسکرانا گناہ تھا وہاں یہ کیوں مسکرایا. میں یہ نہیں کہہ رہا سالی سے بدتمیزی سے بات کریں, الو کی پٹھی تو کیوں آئی ہے یہاں پہ, یہ نہ کریں. خامخواہ میں فری کیوں ہو رہے ہیں آپ. کل ایک خاتون نے پوچھا تھا نا کہ میرے شوہر میری بہن سے اتنے فری ہو گئے ہیں, میں نے پہلے تو ہلکا لیا اس کو کہ بھائی چلو رشتہ داری ہے, بہن ہے میری, اچھے اخلاق کے ہیں, لیکن اب مجھے شک ہونے لگا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. اب اس کے دل میں خیال آ رہے ہیں بہن بھی فری ہو رہی ہے, بہنوں ہی سے بڑے فری ہو کے کہنے شاپنگ کرنے چلے گئے ایک دن. تو میں نے اپنے میاں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, کہ میری نیت پہ شک کرتی ہو, میری نیت پہ میں کوئی غلط ہوں. تو میں تو پھر الٹے مشورے دینے میں ماہر ہوں. میں نے اس خاتون سے کہا آپ اپنے شوہر سے کہیں ہاں آپ غلط ہیں, یہ ٹوپی ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا, آپ غلط ہو یا نہیں ہو, جب بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں, تو چھوڑ دو نا اس عمل کو. کیوں اس سے فری ہو رہے ہو بھائی آپ, یہی کام آپ کی بیوی شروع کر دے. اب میں اس کی بیوی کو یہ مشورہ تو نہیں دوں گا کہ آپ کے شوہر کا دوست آئے آپ کو چلو شاپنگ پہ چلتے ہیں ہم دونوں اکٹھے. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اور پھر وہ انگریز یہی لبرل پنے کی انتہا کو پہنچ گیا یہی کر کے. شروع میں وہ دوستوں کی بیویوں سے ملتے تھے, نائس ٹو میٹ یو, کہ نائس ٹو میٹ یو ٹو کر کے, بڑے مل رہے ہیں آپس میں, گلے ملنا شروع کر دیے انہوں نے کہا ہماری نیت ٹھیک ہے, گلے مل رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ہوتے ہوتے بچے بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے, ہماری نیت میں کوئی فرق نہیں. بچے پیدا ہو رہے ہیں تو بچے نسل بڑھانی ہے تو چلو اس طریقے سے بڑھ جائیں گے. ہوتا کیا ہے, یہاں تک ہو گیا کہ ابھی ایک شادی مجھے علم میں آئی, وہ گھر والوں نے بتایا کہ یہ دیکھیں کہ عجیب سی شادی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا بیچاروں کو ایسا بھی ہوتا ہے یورپ. 16 سال کا بچہ ہے انگریز کا, اپنے ابا اماں کی شادی کی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو, میرے ڈیڈی کی میری مما سے شادی ہونے والی ہے. سمجھ رہے ہیں, میں نے کہا کہ اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ اس کے ڈیڈی کی اس کی مما سے شادی ہو رہی ہے. بہت غیرت مند ہے انگریزوں میں, یہ غیرت کے اعلیٰ معیار پر ہے کہ اس کے ڈیڈی کی شادی اس کی مما سے ہو رہی ہے. یہ تو جنت میں جائے گا ان کے حساب سے. غیرت مند ہے بھائی. آپ کے ڈیڈی کس سے شادی کر رہے ہیں, آپ کی امی سے, ورنہ آپ کے ڈیڈی کی شادی کسی اور کی مما سے ہوگی. یہ کلچر ہو چکا ہے. تو یہ تو بہت نیک آدمی ہے جس کی کہ اس بچے کے ابا کی شادی بال اتفاق کس سے ہو رہی ہے, اس کی امی سے ہو رہی ہے. اس میں فائدے ہیں نا, کرسیاں ورسیاں لگائیں گے ابا اما کی شادی میں. تو اس لیے براڈ مائنڈیڈ بننے کی ایک لمٹ ہے. تو آپ کے گھر میں سالی آ گئی, ٹھیک ہے, اگر اس نے سلام کیا آپ سلام کا جواب دے دیں. اول تو اس پہ پردہ لازم ہے, مرد پہ پردہ لازم نہیں ہوتا. اس نے سلام کر لیا آپ کے وعلیکم السلام, بہت زیادہ ہو گیا, آپ خیریت سے, اپنی بیگم کی موجودگی میں پوچھ لیں آپ خیریت سے, الحمدللہ, اپنا خیال رکھیں بس. بھابھی سے بھی اتنا فری ہو سکتے ہو آپ. اب ایک صاحب مجھے کہنے لگے مصعب اب بھابھیوں کے بارے میں, ہم اب بھابھی بعض دفعہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, بیان کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ بھابھی سے بھی ریزرو رہیں, آپ فری نہ ہو, تو ہمیں عجیب سا محسوس ہوتا ہے. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جوائنٹ فیملی میں بیٹھ کے بیان سن رہے ہوتے ہیں نا بعض لوگ, تو بھائی بھابھی سے بھی آپ ٹھیک ہے, گھر میں جوائنٹ فیملی ہے, خیریت پوچھ لی, انہوں نے آپ سے چائے کا پوچھ لیا, کافی ہے. سامنے بیٹھ کے فری ہونے کی ضرورت نہیں.
تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے آپ ایسی باتیں جیسے میں نے ابھی کر دی نا یہ بات, ہم فیملی سے ہمارا بہت, میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں بیان میں اس طرح سے کہوں گا کہ جو اپنی بھابھی کے ساتھ بیٹھ کے بیان سنے پلیز کائنڈلی تھوڑی دیر کے لیے دوسرے کمرے میں چلے جائیں, میں بھابھی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں. جب بھی کسی پہ اعتراض کریں نا تو پہلے سوچ لیا کریں کہ اس کا آلٹرنیٹ ہم مفتی صاحب کو پہلے سے کوئی بتائیں, یا یہ مفتی صاحب یہ مسئلہ ہی بتانا چھوڑ دیں, کوئی آلٹرنیٹ ہو تو بتائیں, نہیں ہے تو پھر چپ کر کے سن لیا کریں. ہمارے یہاں بس یہ جو اعتراض آئے پارسل کر دو, پارسل کر دو, سوچتے ہی نہیں ہے کہ اگلا کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو میں یہ کر رہا تھا جہاں مسکرانا افضل ہے تو اب آپ کیا کرو گے اللہ کے لیے. اچھا اس میں ایک غلو یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں بعض لوگ دیندار بن جاتے ہیں, داڑھی رکھتے ہیں, پگڑی ہوتی ہے, تبلیغ میں وقت لگا رہے ہیں, شلواریں ٹخنوں سے اوپر آ گئی, تو ان کے کلاس فیلو میں کوئی لڑکی ان سے بات چیت کرتی ہے تو وہ تھوڑا بدتمیزی سے روٹھے لہجے سے جواب دیتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بدتمیزی سے بات کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا. دیکھو اس سے دینداروں کا امیج بہت خراب جاتا ہے. ایک فری ہونا ہے بری نیت سے, فری ہونے کی اجازت نہیں ہے, لیکن ایک خوش اخلاقی سے, اتنی خوش اخلاقی جس سے کم از کم آپ کا امیج برا نہ جائے, یہ ضروری ہے. کیونکہ بعض لوگ نا اس میں بڑا غلوف کرتے ہیں, کوئی بھی جوان لڑکی آپ سے بات کر. ابھی ایک دن کیا ہوا چند سال پہلے, کوئی لڑکی بیچاری بائک پہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے, تو بائک گری, وہ لڑکی بھی گر گئی, اس کی شلوار پھٹ گئی, یہاں سے سڑک پہ گھسٹ گئی. اب کیا ہے کہ وہ 2-3 داڑھی والے کھڑے ہوئے, قریب ہی نہیں جا رہے, نامحرم ہیں. اور انہوں نے اپنے استاذ کو بھی بتایا, ان استاذ نے کہا بالکل صحیح کیا بھائی, ہم کسی کو, ان کے استاذ نے ان کو کیا نصیحت کی کہ ہم جو ہے کسی کی ٹینشن دور کرنے کے لیے خود جہنم میں نہیں جا سکتے. یعنی اس لڑکی کو آپ اٹھاتے, نامحرم کے جسم پہ ہاتھ لگتا تو وہ تو بچ جاتی ٹینشن سے, ظاہر ہے وہ بیچاری سڑک پہ پڑی ہوئی, لیکن تم کہاں جاتے جہنم میں. میں نے کہا ایسا نہیں ہے بھائی, وہ ایک لڑکی چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بوڑھی ہو, جو بھی ہے سڑک پہ پڑی ہوئی ہے تو اس کو اٹھا کے بٹھانا ہے, اس کو کپڑا پہنانا ہے, اس کو ایمبولینس میں ڈالنا ہے. اب یہ تھوڑی کہ وہاں محرموں کا انتظار کیا جائے گا, جی اس کے حضرات ایک خاتون ہے, یہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہے, جو محرم مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ آ جائیں اس کو اٹھانے. یہ تو بیوقوفوں والی حرکتیں ہیں نا, یہ سب باتیں کرنی پڑتی ہیں کہ اعتدال نہیں ہے نا, بات کا مطلب نہیں سمجھتے, غلوف کا شکار ہو جاتے ہیں. تو وہاں تو آپ اٹھاؤ اللہ کے بندو اس کو. دیکھو صحابہ کرام نے بعض جاسوس عورتوں کو پکڑا ہے, ان کی مکمل تلاشی لی ہے, وہاں یہ نہیں کیا کہ چونکہ نامحرم ہیں اب وہ بم رکھ کے جا رہی ہے نامحرم, یا وہ کوئی جاسوسی کا پرچہ لے کے جا رہی ہے, تو تلاشی لی جائے گی اس کی. تو سیکیورٹی کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں, ضرورت کے اصول. ڈاکٹر ہے وہ آپریشن ہی نہیں کر رہا کہ نامحرم ہے, ابے بھائی مر رہی ہے, پیٹ پھاڑ اس کا, کاٹ اس کا پیٹ, یا اس کا جناب ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, اب محرم کا تھوڑی لیڈی ڈاکٹر کے, جی اس کے جو کوئی محرم ڈاکٹر چاہیے اس کے لیے. اس کے چچا فون کر کے پوچھو, چچا نے میڈیکل کالج سے ابھی ایگزام پاس کر لیا کہ نہیں کر لیا ہے, جان بچانا ہے تو جیسے تیسے ممکن ہو. یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ عورت جب عدالت میں گواہی دینے کے لیے جائے گی تو اگرچہ وہ اسکارف لیتی ہے, پردہ کرتی ہے, لیکن جج کے سامنے وہ چہرہ کھول کے گواہی دے گی, اس لیے کہ وہاں یہ خطرہ موجود ہے کہ برقعے میں کسی اور کو اٹھا کے گواہی دلوا کے لے گئے آپ. برقعے میں تو آپ کسی کو بھی لے کر آئے, اس نے نام بتایا نہیں, جی میرا نام مثال کے طور پر فلاں نام ہے میرا, برقعے میں بندہ تھا وہ اتنی بڑی بڑی مونچھوں, جج کو کیا پتا. تو اس لیے فقہا نے بیان کیا عورت جب عدالت میں گواہی دے گی تو جج اس کے چہرے کو دیکھے گا تاکہ کنفیوژن نہ ہو. تو جہاں ضرورت کا موقع ہے, جیسے نکاح ہوتا ہے, بعض لڑکیاں مجمع میں اپنا نام نہیں لیتی, نہ لوگ نام لیتے ہیں, یہ کہہ دیتے ہیں فلاں کی وائف, فلاں کی بیٹی, اس طرح. لیکن نکاح پڑھاتے ہوئے قاضی لڑکی کا نام لیتا ہے کہ نہیں لیتا, اس لیے کہ یہاں اگر کوئی خاتون کہے, دلہن کہے جی میرا نام مجمع میں نہیں لیجیے گا, مردوں کی موجودگی میں مجھے میرا, آپ یہ کہہ دیجیے کہ فلاں کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے فلاں سے. بعض خواتین میں اتنی حیا ہوتی ہے, وہ نہیں چاہتی کہ ہمارا نام مردوں کے سامنے اناؤنس ہوتا ہے بعض جگہ. تبھی دیکھیں نا قرآن نے بھی عورتوں کا نام نہیں لیا کہیں بھی, حضرت مریم کا نام لیا وہ ایک حکمت سے, ورنہ قرآن جہاں عورت کا تذکرہ کرتا ہے کبھی نوح کی بیوی, لوط علیہ السلام کی بیوی, حتیٰ کہ فرعون کی بیوی, فرعون کی زوجہ کا نام آیا تو نام نہیں لیا بلکہ فرعون کی بیوی. تو قرآن جہاں بھی عورت کا نام نہیں لیتا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ خام خامے مجمع میں عورت کا نام لینا حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک جن عورتوں کی طبیعت میں حیا زیادہ ہوتی ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی. اس کا حلال حرام سے تعلق نہیں ہے, لیکن پسند نہیں کرتی. وہ لوگ بھی اپنی بیٹیوں کا نام مجمع میں لینا پسند نہیں کرتے, بس یہ کہہ دیں گے میری بچی, اتنا کہہ دیں گے. لیکن نکاح میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں فلانی کی بیٹی کا, میں نے اس سے آپ سے کی بات نہیں کر رہا, یہ ہاں قبول نہ بول دیں. تو یار بیٹھے ہوئے بولے
ابھی میں کہتا ہے کیا کہنا فوراً قبول ہے، ایسے بول دیتے. تو فلانی کی بیٹی کا آپ سے نکاح کیا ہے، کسی سے بول دے آدمی، ایسا نہیں ہے. فقہا کہتے ہیں پورا پورا نام لیا. کنفیوژن پیدا نہ کرو. ادب ایک حد تک اچھا لگتا ہے، حیا ایک حد تک اچھی لگتی ہے. جہاں حیا کی وجہ سے کنفیوژن ہو رہی ہے، بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہاں حیا نہیں بھائی، وہاں سیدھا سیدھا نام. اب پتہ چلا وہ بیٹی سے نکاح کر دیا، اب دولہا کہہ رہا ہے دلہن کو دیکھ کے یہ والی تو بولی نہیں تھی میں نے، میرا تو وہ فلانی سے چکر چل رہا تھا میرا. اب قاضی کہے گا ہم نے تو بھائی بیٹی بولا تھا، بیٹی تو یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، تو یہ لڑائی ہوگی نا. پتہ کیا چلے گا کس سے نکاح ہوا ہے؟ تو پورا پورا نام لیا جائے گا، باپ کا نام بھی، بیٹی کا نام بھی. تو نکاح میں بھی ایسا ہی ہے، عدالت میں بھی ایسا ہی ہے. جج کے سامنے عورت چہرہ کھولے گی. اور اسی طرح کوئی خدا نخواستہ کوئی خاتون سڑک پہ پڑی ہوئی ہیں تو پردے کا خیال جتنا ممکن ہے کریں، باقی اس کو اٹھائیں. جسم کو ہاتھ لگانا پڑے تو ہاتھ بھی لگایا جائے گا اس کو. اور اسی طرح سیکیورٹی کے مسائل میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جاسوس پکڑی گئی ہے تو ٹھیک ہے، پہلے تو یہ کہ عورت یہ کام کرے گی. بعض دفعہ جنگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ لیڈیز کا انتظام کیا جائے، تو وہاں فوج کو اجازت ہے کہ بھئی آپ اس کی پوری مکمل تلاشی لے سکتے ہیں. تو جہاں بھی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا، علاج کا مسئلہ ہوگا، وہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ پردے کا مسئلہ دوسرے نمبر پہ چلا جائے گا. سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح یونیورسٹیوں میں کسی لڑکی سے کوئی اول تو بات چیت نہ کریں، لڑکیوں سے فری نہ ہو. کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر اس میں بدتمیزی والا لب و لہجہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں فری بھی نہ ہو، ریزرو رہیں. تھوڑا سا ریزرو تو سمجھتے ہی ہے نا، تھوڑا سا ریزرو رہیں. ہاں ہوئی ایک دم نا چھچورے پن پہ نہ آ جائیں، ٹھیک ہے نا. اور موبائل نمبر نہ مانگنا شروع کر دیں، ریزرو رہیں. اچھا ویسے آپ کی جنرل نالج کے بتاؤں، لڑکے جو ریزرو رہتے ہیں نا، لڑکیاں مرتی بھی انہی پر ہیں. یہ تو ہمارے سامنے اتنے کیسز آئے ہیں نا. اندر ایک لڑکے نے مجھے بتایا میں یونیورسٹی میں لڑکیوں سے بڑا ریزرو رہتا ہوں، اور کہہ رہے صرف ٹوپی ڈرامہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. خود بتا رہا تھا مجھے. میرے سامنے ہر آدمی بے تکلف ہو جاتا ہے، اس کو پتا ہے میں ٹکر نہیں ماروں گا نا، اس کو سن لیتا ہوں میں بات. تو کہنے لگا کہ مجھے خود بتایا، کہہ رہا مجھے اتنا ٹھرکی ہوں، اپنے بارے میں بتا رہا تھا. تو مشورہ لینے آیا تھا نا، برائیوں میں لگ گیا ہوں اور میں شادی نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ. لوگ آتے ہیں کہ میں اتنا ٹھرکی ہوں. تو کہہ رہا ہے میں یونیورسٹی میں لڑکیوں سے بڑا ریزرو رہتا ہوں، بڑا نیک شریف بن کے نا، اپنے کام سے کوئی بات کرے گی ہاں جی کیا آپ کو سر نے یہ بتایا تھا. کہہ رہے اندر سے میرے دل میں اتنے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مجھ سے خود سے فری ہو. اور کہہ رہے لڑکیاں مجھے شریف سمجھنا شروع کر دی اور زیادہ فری ہو رہی ہیں. کہہ رہے حالانکہ اپنے دل کی حالت کہہ رہے میں جانتا ہوں. تو اس لیے میں خواتین کو بھی کہتا ہوں جو بہت ہی گھننا بنا ہوا ہے نا، بعض دفعہ وہ محض اپنا امپریشن اچھا ڈالنے کے لیے گھننا بنا ہوا ہوتا ہے، اندر سے اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں لڈو، لیکن بعض صحیح بھی ہوتے ہیں. خیر وہ واقعی ریزرو ہوتے ہیں. تو میں یہ جو بار بار کہہ رہا ہوں نامحرم سے مسکرا کے بات نہ کریں، تو ایسا لب و لہجہ نہیں ہو کہ بدتمیزی جھلک رہی ہو اسے، اس کا خیال کریں. کیونکہ دینداروں کا امیج اس سے بہت زیادہ خراب ہوتا ہے. آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی ہے، فری نہیں ہونا بس آپ. تو اب میں اصل بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. تو ہماری مسکراہٹ چونکہ کس کے لیے؟ اللہ سے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جب اللہ کے لیے مسکرانا ہے تو سب سے زیادہ کس کے ساتھ مسکرا کے بات کرنے کا ثواب ملتا؟ ماں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ تمہاری ماں. صحابی نے پوچھا اس کے بعد، فرمایا پھر ماں. پوچھا اس کے بعد، فرمایا پھر ماں. سمجھ رہے ہو؟ تو لہذا آپ چاہتے ہو کہ تھوڑی دیر کی مسکراہٹ ہو اور آپ کے میزان کا ترازو، اس ایک نیکی کا وزن اتنا ہو کہ وہ جھک جائے، تو سب سے زیادہ مسکراہٹیں کس کے سامنے بکھیرنی ہے؟ ماں کے سامنے. سمجھتے ہو؟ دوسرے نمبر پہ مسکرانے کا سب سے زیادہ ثواب کس کے سامنے ملتا ہے؟ ایسا نہ خام خامے بتیسیاں دکھا کوئی بات ہو، یعنی ایکٹنگ نہیں کرنی ہے. جا کے ابا کو لگے کہ یہ پتہ نہیں کیا ڈرامے شروع کر دیے اس نے. مطلب یہ کہ میٹھے لہجے میں ایسا ایٹیٹیوڈ ہو، ایسا لب و لہجہ، ذرا بھی سختی نہ ہو بات چیت کے انداز میں. تو اگر آپ کی مسکراہٹ اللہ کے لیے ہے تو دوسرے نمبر پہ آپ سب سے زیادہ کس کے سامنے مسکرا کے بات کریں گے؟ ابا کے. اب سوال پیدا ہوتے ہیں تیسرے نمبر پہ، کیونکہ مسکرانا صدقہ ہے نا. مسکرانا کیا ہے؟ صدقہ. حدیث میں آتا ہے افضل الصدقۃ ما تجعل فی امرأتک، سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو تم اپنی بیوی پہ خرچ کر. جب آپ نان نفقہ، جو بھی آپ کی جیب سے پیسے نکل کے جاتے ہیں، تو سب سے پہلا اس کا محل کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بیوی. تو تیسرے نمبر پہ ماں باپ کے بعد مسکرا کے بات کرنے کا سب سے زیادہ ثواب لینا چاہتے ہو تو کس کے سامنے مسکرا کے بات؟ دیکھو یہ مسکرانا جو ہے نا، یہ مسکرانے کا لفظ حدیث میں ایک علامت ہے. اس کا مطلب لازمی مسکرانا نہیں ہے، ایسا رویہ جس سے اس کا دل کیا ہو جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو کہانیاں بھی سنائی ہیں، کہانیاں سنی بھی ہیں.
حالانکہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تھے، کیونکہ ٹائم ویسٹ ہے نا اس میں، تو بظاہر تو ایک وقت ضائع ہو رہا ہے نا. بھئی آپ گپے مار رہے ہو گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے لوگوں سے، ہاں اور سنا بھائی کیا ہو رہا ہے وہاں، کیا ہو رہا ہے، اس نے کیا کہا، اس نے، یہ گپے چلتی ہیں آپس میں. تو سب سے زیادہ یہ گپ شپ، ہنسی مذاق، اس کا ثواب سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہے؟ بیوی کے ساتھ. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کھیل کیا ٹائم ویسٹنگ ہے نا، آپ نے فرمایا ہر کھیل باطل ہے سوائے اپنی زوجہ کے ساتھ. تو جہاں کھیل ہونا چاہیے، جہاں ابے تبے بھی، گپ شپ بھی، فضول باتیں بھی، ثواب ہے وہاں پہ. بہت سے مردوں کو یہ خیال ہوتا ہے یار بیوی سے بات کیا کریں، فضول باتیں کر رہی ہوتی ہے جس کا نہ سر نہ پیر. یہ تو میرے پاس جھگڑے آتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کبھی بھی کوئی ڈھنگ کی بات اس کی منہ سے سنی نہیں ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کام کی باتیں شروع ہو جائیں نا، تو یہ تو آفس میں بھی ہوتی ہیں یار. آفس میں کوئی آپ کا ملازم آئے، یہ دفتر ہے، تیرے ماموں کا گھر تھوڑی ہے، یہی کہو گے نا اس کو. کیا خیال ہے بھائی؟ اس سے کام کی بات ہوگی، ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی. ملازمین کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے. آدمی دفتر میں باس کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ، سر یہ آپ نے کام دیا تھا، یہ ہو چکا ہے، تھوڑا سا رہ گیا، سر میں گھر جانا چاہتا ہوں، آج اگر آپ 10 منٹ پہلے چھٹی مل جائے مجھے. ٹو دا پوائنٹ بات ہو. جہاں دل بہلانا ہوتا ہے وہ دوست ہوتے ہیں، ان میں آدمی ٹو دا پوائنٹ بات ہے، اس میں ہنسی مذاق گپ شپ. تو بیوی بھی جو ہے کام کی باتیں تو ٹھیک ہے، وہ تو کرتے ہی ہیں سب. تو بیگم کے ساتھ تو شریعت کا حکم ہے کہ فضول باتیں کرو بیٹھ کے، سمجھ رہے ہو نا. وہاں باتیں ہی کیا ہیں؟ باتیں ہی مقصود ہیں. گھر والوں کو ٹائم، اچھا اس میں خواتین بھی تھوڑی سی نا غلو کرتی ہیں. بعض بندے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے بیوی کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مگر بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی وہ پھر بھی شکایت رہتی ہیں کہ ہمارے میاں ہمیں ٹائم. کچھ بعض خواتین کا مزاج ہوتا ہے یہ کہ وہ بندہ آدھا ہو جاتا ہے، پگھل کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں ٹائم. اصل میں وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں آفس کو اتنا ٹائم دیا، دکان کو اتنا ٹائم دیا. بھائی وہ تو بزنس ہے نا، وہ تو 8-8 گھنٹے وہاں لگانے پڑیں گے اس کو. یہ تھوڑی کہ تمہارے پاس 8 گھنٹے کے لیے آگے بیٹھ جائے گا، وہ تو کسی کام کا نہیں رہے گا. تو عورت کو شکر ادا کرنا چاہیے اگر میاں بیٹھ کے گپ شپ والا مل گیا ہے، آ کے اپنے دکھڑے سناتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے اور میمز وغیرہ بتا رہا ہوتا ہے، کوئی بھی ادھر ادھر کی پھینک رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، تو عورت کو شکر ادا کرنا چاہیے میرا میاں ایسا ہے جو میرے سے گپ شپ بولو لگاتا ہے. جتنی شکر ہوگا نا تو آدمی کا دل اور خوش ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے چلو یار گھر آ کے مجھے اور تفریح ملے گی. مردوں کو شکایت ہی ہوتی ہے اگر ہم کبھی اچھی بات کر بھی لیں تو آگے سے جواب ایسا ملتا ہے نا کہ وہ آدمی کہتا ہے یار چپ رہتا. تو بعض عورتوں کی عادت ہوتی. خیر جو اصل بات تھی کہ اگر آپ اللہ کے لیے مسکراؤ گے تو پھر ماں باپ کے بعد